السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلوات اللہ وسلامہ علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، وعلی من والاہم وتبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، منصف ٹی وی کے لائیو آپ کے محبوب پسندیدہ پروگرام میں بنام دین کی بات تمامی ناظرین اور سامعین کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج جس عنوان کے تحت ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ایک نہایت ہی اہم ترین عنوان ہے کہ جو بندے مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب بنانے والا اور اس کو اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے والا اور اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنے والا، اور اس سے بچنا ایک بندے مومن کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ عنوان ہے اسلام میں حرام چیزیں۔ اس عنوان کے تحت انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ جو سوالات ناظرین کی طرف سے پہنچائے گئے ہیں اس کے جوابات دیں گے، اور اگر کوئی بھی اس عنوان پر سوال کرنا چاہے یا اس کے علاوہ کوئی اور دینی آپ کا مسئلہ ہو جس کو آپ جاننا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر جو آپ کو نمبر دیا جا رہا ہے 040666651 یا 52، اس نمبر پر راست ہم سے آپ کال کر کے اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا جو بھی حل ہے ہم آپ کو دیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس عنوان کے تحت انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، جو اسلام ہم کو عطا فرمایا ہے، وہ اسلام بندے کے لیے صرف اس کے دینی معاملات میں اس کی رہبری اور رہنمائی نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے دنیاوی معاملات میں بھی اس کی رہبری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسلام یہ ایک ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کے احکامات اور جس کے تمام معاملات یہ عبادات تک محدود ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہاں تک اسلام محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اس حصے میں، زندگی کے اس شعبے میں جہاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہاں ہماری رہبری کرنے والا، یہاں ہمیں انگلی پکڑ کر چلانے والا کوئی ہو، اس جگہ پر بھی آ کر ہماری رہبری کرتا ہے۔ چاہے دینی معاملات کو لیں، یہ دنیاوی معاملات، اخلاقی، سماجی، معاشرتی، ملی، جتنے مسائل ہیں ان سب مسائل کا حل کرتا ہے اسلام۔ اللہ پاک نے ایک ایسا کامل دین ہم کو عطا فرمایا ہے کہ جس کے اصولوں پر عمل کرنا بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے ان کو حلال جاننا، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو حرام جان کر اس سے بچنا، یہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم کامل ایمان والے نہیں کہلائیں گے۔ اگر اللہ پاک نے جن چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس سے نہ بچیں گے تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیاوی زندگی میں بھی عذاب کا مزہ چکھائے گا، اور اخروی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی دردناک عذاب میں ہمیں گرفتار فرمائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کو حرام جان کر اس سے بچنا بندے کے لیے ضروری ہے۔ اگر بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ جو چیز شریعت میں حرام ہے، اس کے بارے میں اگر بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو میں نہیں مانتا، یہ میں تسلیم نہیں کرتا، اس کو میں قبول نہیں کرتا، میں اس کو ماننے والا نہیں، اگر صرف اتنا بھی کہہ دے گا یا یہ خیال بھی کرے گا کہ یہ حرام ہے شریعت میں لیکن میں تو اس کو نہیں مانتا، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے مکمل طور پر وہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ میں تو نہیں مانتا، یا جس چیز کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے حرام کیا ہے، اس چیز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ اس کا یہ ہے کہ یہ واقعتاً یہ چیز حرام ہے، لیکن اس کو ہلکا جان کر اس سے بچ نہیں رہا ہے۔ ارے یہ کیا ہے، یہ تو حرام ہے شریعت میں، اس سے میں کیا بچوں، یہ تو کوئی بچنے والی چیز ہے نہیں، اس طرح بھی اگر کہہ کر اگر اس پر عمل کرے گا
تو اس کے اسلام سے نکل جانے کا قوی اندیشہ ہے، اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال اور حرام کا اختیار یہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کے علاوہ کسی بندے کو، کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام کرے، کسی چیز کو حلال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حرام کس کو کہتے ہیں، حرام ہے کیا، حرام کا مطلب کیا ہے، تو دیکھیے حرام کی تعریف یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کے ذریعے سے کسی چیز کو حرام کیا تو وہ چیز حرام ہے، یا احادیث مبارکہ میں، حدیث متواتر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان عالی شان کے ذریعے سے کسی چیز کو اگر حرام کیا ہے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اس تمام مسلمانوں کا اس سے بچنا نہایت ہی لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرمایا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزوں کو حبیب حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو ناپاک اور گندی چیزیں ہیں اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اب لوگوں کے ذہن و فکر میں یہ بات گردش کرتی ہے کہ حرام شریعت نے کیوں کیا، کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے حرام کیا گیا، کہ جس کو چاہے جو من میں آیا اس کو حرام کر دیا؟ نہیں، حرام کرنے کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ حرام ایسے ہی نہیں کیا جاتا ہے کوئی بھی چیز کو، اس کے پیچھے مقصد ہوتے ہیں کہ اس کے کیا مقاصد ہیں، انشاءاللہ اس کو بیان کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حبیب حرام اسی چیز کو کرتے ہیں جو تمہارے لیے گندی ہو، جو تمہارے جسمانی نقصان کا باعث بنے، جو تمہارے ذہن و فکر کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے، جو تمہارے لیے تمہاری دنیا کو برباد کر دے، جو تمہاری جسمانی اور روحانی اعتبار سے تمہارے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے، ان چیزوں کو حبیب کریم علیہ السلام حرام قرار دیتے ہیں۔ ورنہ ایسا نہیں کہ جو چیز من میں آیا اس کو حرام کرتے چلے گئے، نہیں، اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کے جسمانی نقصان، مالی نقصان یا کوئی اور معاملات کے اعتبار سے نقصان کا جب اندیشہ ہوتا ہے تب اس چیز کو حرام کر کے تمام کے تمام دین اسلام کے ماننے والوں کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا جاتا ہے، ایک بہت بڑے ضرر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور حلال وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں بندے کا دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، اخروی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ دنیاوی فائدہ اگر اسے نظر نہ بھی آئے، اللہ پاک نے حلال کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حلال کیا ہے، تو اس کو حلال جان کر اس پر عمل کرنا بندے کے دنیا اور بندے کی آخرت دونوں کو کامیاب کرتا ہے۔ دنیاوی فائدہ نظر نہ بھی آئے تب بھی اس کو مان کر چلیں، اس لیے کہ جو چیز فائدے کی ہوتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز میں ہمیں فائدہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس کے دو رخ ہوتے ہیں، باطنی طور پر جو اس کے فوائد ہیں اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے تو یقیناً ہمارے لیے انتہائی بہتر اور بھلائی کی بات ہے۔ اب آئیے سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جو بھی اس عنوان پر ہمارے ناظرین سوالات کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جواب دیں گے۔ آپ کے کوئی بھی سوال ہو، آپ اسکرین پر جو نمبر دیا جا رہا ہے اس پر راست آپ ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں، اپنے سوالات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے جوابات دیں گے۔ اب آئیے جو سوالات جو ہے ناظرین کی طرف سے پہنچائے گئے کہ اسلام میں حرام کا بنیادی تصور کیا ہے۔ دیکھیے حرام ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام نے قطعی طور پر منع کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول پاک علیہ السلام جو دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ فرما۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا اختیار بتایا کہ حبیب جو چیز حلال کرتے ہیں وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، جس چیز کو مصطفیٰ نے حرام کر دیا وہ چیز تمہارے لیے حرام ہے فرمایا۔ تو حرام کرنے کا جو اختیار ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ اب کن اصولوں کی بنیاد پر کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے اسلام جو ہے، کن اصولوں کی بنیاد پر، کیا رولز ہیں، کیا اس کے اصول ہیں، کیا مقصد ہے، کس چیز کو حرام کیا ہے تو کس بنیاد پر اس کو حرام کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے درجے جو چیزیں میں بیان کرنے والا ہوں اس کی بنیاد پر اسلام کسی چیز کو حرام کرتا ہے۔ ایک جو ہے جسم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، جب اس کے جسم کو نقصان پہنچے کسی بھی شے سے تو اس کے ذریعے سے اسلام اس چیز سے بندوں کو اس نقصان سے بچانے کے لیے اس کو حرام کر تمام کے تمام بندوں کو اس سے بچا لیتا ہے، جسمانی اعتبار سے اگر نقصان کا اندیشہ ہو، اور دوسرا عقل کے اعتبار سے، یعنی عقل کو اگر نقصان پہنچنے کا اگر اندیشہ ہے تو پھر اس چیز کو حرام کر کے اس کی عقل کو صحیح اور سالم رکھا جاتا، اس لیے کہ جسم کو اگر اس کے نقصان پہنچے تو وہ نقصان صرف اس کے جسم کو نہیں بلکہ کئی لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔
کئی لوگ اس لیے کہ اس کے زیر کفالت جو لوگ پرورش پانے والے، جو لوگ زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ان سب کو نقصان پہنچے گا اگر اس کے جسم کو. باپ ہے تو باپ کے جسم کو اگر نقصان پہنچا، حرام شریعت نے کیا تو کیا دے کر کہ جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور والد اگر جسم کو نقصان پہنچا لے تو پھر اولاد کی پرورش کرنے والا کون ہوگا؟ اگر جسمانی اعتبار سے نقصان میں آ جائے اور وہ کمانے سے عاجز ہو کر اگر بیڈ پر پڑا رہے، بستر پر اگر پڑا رہے گا، تو پھر اولاد کی پرورش کون کرے گا؟ ان کی کفالت کون کرے گا؟ ان کے لیے ان کی ضروریات کے سامان کون فراہم کر سکے گا؟ تو یہ دیکھ کر اسلام نے جسمانی اعتبار سے جو چیز نقصان پہنچتی ہے اس چیز کو منع کر کے اس کو حرام کر دیا. اب اس کے بعد اگر وہ محفوظ رہے گا اور اس حرام چیز سے بچے گا جو حرام چیز اس کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہو، تو اس کے ذریعے سے وہ خود بھی صحیح طور پر جو اپنی صحت کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت بھی کرے گا، اطاعت بھی کرے گا، اور پھر اپنے بچوں کی، بیوی بچوں کی جو ہے صحیح طور پر ان کی کفالت اور ان کی نگرانی اور ان کی دیکھ بھال کر سکے گا. تو یہ مقصد ہوتا ہے اسلام کا، جسمانی اعتبار سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. اور عقل کو جو چیز تباہ کرتی ہے اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے. اب جو حرام چیزیں جس کے کھانے کے بعد عقل اس کی چکر آ جاتی ہے اور اس کی عقل کام کرنا بند ہو جاتی ہے اور عقل کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے. عقل اگر برباد ہو جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے آدمی ہر برے کام کی طرف آسانی سے قدم بڑھا لیتا ہے. جب اس کی عقل برباد ہو گئی تو پھر عقل کا برباد ہونا اس کو زنا کی طرف بھی لے جاتا ہے، عقل کا برباد ہونا اس کو برے کاموں کی طرف بھی لے جاتا ہے، عقل کا برباد ہونا اس کو گناہوں کی طرف بھی لے جاتا ہے. اس لیے کہ ایک عقل ہی ہوتی ہے جو اس کو گناہ اور نیکی دونوں کے درمیان میں فرق کر کے بتاتی ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے. جب اس کی عقل ہی ختم ہو گئی، جب اس کو نیکی نیکی نظر نہ آئے، گناہ گناہ نظر نہ آئے، تو پھر اس کے لیے کیا؟ وہ گناہ کو بھی جو ہے نیکی سمجھ کر کرنے لگتا ہے. وہ نیکی اور گناہ دونوں کے فرق کو اگر بھول جائے گا تو پھر اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے لیے عقل بہت زیادہ ضروری ہے. تو جو چیز اس کی عقل کو نقصان پہنچائے، عقل کو برباد کر دے، اس چیز سے بھی اسلام روکتا ہے، وہ چیز کو بھی حرام کر دیتا ہے. اب اس کے بعد معاشرے میں فساد پیدا کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، فتنہ اور فساد، جن چیزوں کی وجہ سے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا گیا. غیبت، اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد، چغل خوری، معاشرے میں اس کی وجہ سے فساد ہوتا ہے. اور دونوں کے درمیان میں کسی تیسرے آدمی کا دخل دے کر ان کو لڑانا، جھوٹ موٹ کر کے باتیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر پیش کرنا، ادھر کی باتیں ادھر جا کر لگائے، ادھر کی باتیں ادھر جا کر سنائے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان میں جھگڑا پیدا ہو جائے اور وہ جھگڑے کی نوبت خاندانوں تک پہنچ جاتی ہے. اس کی وجہ سے خاندان سے ٹوٹ جاتے ہیں اور رشتہ داروں سے ٹوٹ جاتے ہیں. تو معاشرے میں فساد پیدا کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہے، شریعت اسلامیہ نے اس چیز کو بھی حرام کر دیا ہے. یہ مقصد ہے کسی چیز کو حرام کرنے کا، ایسے ہی کسی چیز کو حرام نہیں کیا جاتا ہے. اب ایمان اور اخلاق کو جو چیزیں بگاڑ دیتی ہے، اخلاقی اعتبار سے جو چیز بگڑ جاتی ہے، اخلاقی اعتبار سے جو چیز اس کو انتہائی زوال کی طرف لے جاتی ہے، اس چیز سے بھی شریعت اسلامیہ نے اس کو منع کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایمان اور اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، اس کے معاملات جس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، اس چیز سے بھی جو ہے منع کیا گیا ہے. یہ بنیاد، اس بنیاد پر بھی کسی چیز کو حرام کر دیا گیا ہے. اب اس کے علاوہ ایک اور مقصد اس کا یہ ہے کہ جان کے نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس سے بھی شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے. شریعت اس بنیاد پر یہ حرام کرتی ہے کہ کسی کے جان کو ناجائز طور پر نقصان میں مبتلا کیا جائے، ناجائز طور پر کسی کے جان کو نقصان میں گرایا جائے، نقصان پہنچایا جائے یا کسی کی جان پر حملہ کیا جائے. شریعت نے منع کیا ہے. جان کی حفاظت، اس بنیاد پر بھی شریعت نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کے مقاصد میں یہ مقصد بھی ہے کہ جان کی سلامتی، یہ بھی بہت اہم ترین مقصد ہے. اب اس کے علاوہ ظلم، ناانصافی یا دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا، یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ شریعت اسلامی نے اس بنیاد پر بھی کسی چیز کو حرام کیا ہے کہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، یا جسمانی اعتبار سے کسی کو نقصان پہنچانا ہے، یا لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا ہے. یہ چیز کو دیکھ کر بھی شریعت نے کسی چیز کو حرام کیا ہے. اب یہ تمام کے تمام مقاصد کے تحت کون سی چیزیں آتی ہیں، انشاءاللہ اس کو ایک ایک کر کے ہم بیان کریں گے. جان کی حفاظت، مال کی حفاظت ہے، اور اس کے بعد عقل کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، اس بنیاد پر بھی حرام کیا گیا ہے کسی چیز کو. اور اخلاق کو اور معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہے اس سے بھی شریعت نے منع کر دیا ہے، تاکہ مکمل طور پر معاشرے میں امن اور سلامتی کی فضا ہمیشہ عام رہے. اب شراب کی حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟
اب ایک بہت اہم ترین سوال ہے کہ شراب حرام کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیے، شراب کے حرام ہونے کے سلسلے میں یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جسمانی اعتبار سے نقصان کا باعث ہے۔ شریعت نے جسمانی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے، جسمانی نقصان کو، فائدے کو دیکھتے ہوئے کسی چیز کو حلال ہے، کسی چیز کو حرام کیا۔ اب شراب کی وجہ سے جو جسم کو نقصان پہنچتا ہے وہ اس طریقے سے نقصان پہنچتا ہے کہ وہ اس کی عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ شراب، عقل اس سے چکرا جاتی ہے۔ جب عقل چکرا گئی شراب پینے سے، تو پھر اگر عقل اس کی محفوظ نہ رہی تو پھر وہ زنا کی طرف بھی آسانی سے پڑتا ہے، بدکاری کرنے لگتا ہے، کسی کو مارتا ہے، ناحق کے کسی کا خون کرتا ہے، اور غصے میں آ کر نشے کی حالت میں بیوی ہے گرسی تو بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، آ کر بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے عقل چکرا جاتی ہے، اور جسمانی اعتبار سے کافی زیادہ نقصانات ہوتے ہیں اس کی بنا پر، کافی زیادہ نقصانات۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے شراب کو حرام کیا، اور قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا کہ بے شک شراب والمیسر والانصاب، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شیطان کے اعمال ہے، رجس من عمل شیطان، شیطان کے اعمال میں سے اللہ پاک نے اس کو گنایا ہے۔ فجتنبو، فرمایا اللہ پاک نے، تو تم اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو، فرمایا اللہ پاک نے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ چیز دیکھ کر شریعت نے شراب کو حرام کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرنے والی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نشہ پیدا ہوتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں، چاہے شراب ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز ہو کہ جو اس کے استعمال کی وجہ سے نشہ پیدا ہوتا ہے، اس چیز کو شریعت نے مکمل طور پر حرام کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ جسمانی، ذہنی اور گھریلو اور معاشرتی فساد کا سبب بنتی ہے یہ تمام چیزیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جو ہے سود یعنی انٹرسٹ کیوں حرام ہے، اس کی کیا وجہ ہے اس کے حرام ہونے کی؟ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سود لینے والوں پر اعلان جنگ کیا، اور اپنے کلام مجید کے ذریعے سے اللہ پاک نے بتایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی کاروبار سے باز نہ آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، فرمایا۔ جنگ کون کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے؟ کس کی ہمت ہے جو اتنا بڑا قدم اٹھائے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، سود سے اگر نہ بچو گے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، فرمایا۔ تو جنگ کا اعلان ہے سودی معاملات اور سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے۔ تو سود کے حرام ہونے کی جو ہے یہی وجہ ہے کہ سود معاشرے میں ظلم، استحصال اور غریبوں کے ساتھ ناجائز طور پر ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کی محتاجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے مال کو زائد وصول کرتا ہے، ان کا ناجائز طریقے سے استحصال کیا جاتا ہے، اور معاشرے میں اس کی وجہ سے غربت پیدا ہو جاتی ہے، اور مال اگر ایک طبقے تک اگر منجمد ہو کر رہے گا، ایک طبقے تک اگر منجمد ہو کر رہے گا مال، تو اس کی وجہ سے مکمل طور پر غربت پیدا ہو جائے گی، اور مالی اعتبار سے، فائنینشلی اعتبار سے معاشرہ گراوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر بھی اس کو حرام کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سود لینے والا اور اس کی گواہی دینے والا اور اس کی دستاویزات کو لکھنے والا، یہ سب پر اللہ کی لعنت ہے، اور سب کے سب عذاب میں، گناہ میں برابر کے شریک ہے، فرمایا۔ تو یہ اس کے لیے حرمت کا جو ہے ذکر ہے۔ تو بہرحال اسلام میں حرام چیزیں، اس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ اپنے سوالات کے ساتھ اب تیار رہیں۔ فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد پھر دوبارہ آئیں گے۔ نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، ہاں نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، نور سے اپنے سرور عالم، ہاں دنیا جگمگانے آئے، نور نگاہ انبیاء
शानो निशान किबरिया मेरे हुजूर आ गए। नूर से अपने सरवर आलम, नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसीब आज बड़ी हलचल है। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, वक्फ़े के बाद दोबारा आपका इस्तक़बाल किया जाता है। वक्फ़े में जाने से पहले इस्लाम में जो चीज़ें हराम हैं उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे और जो सवालात नाज़रीन की तरफ से पहुँचाए गए थे उसके जवाबात दे रहे थे। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया जा रहा है उस नंबर पर आप हमसे कॉल कीजिए, आप डायरेक्ट हमसे बात कीजिए, जो भी सवाल है अपना कीजिए। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका जो बेहतर तरीक़े से जवाब हो सके हम आप तक उस पहुँचाएँगे। आप इस नंबर पर रास्त हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं। तो बहरहाल इस उन्वान के तहत हम गुफ्तगू कर रहे थे। अब वक्फ़े में जाने से पहले सूद के बारे में गुफ्तगू चल रही थी कि सूद क्यों हराम है। तो उसकी वजूहात क्या है कि सूद जो है मुआशरे में जुल्म और गुरबा और मजबूरों की, मोहताजों की कमज़ोरी का, उनकी मुफलिसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उनसे माल को ज़ायद वसूल किया जाता है और उसकी वजह से मुआशरे में माली एतबार से बहुत गिरावट होती है। जहाँ सूद बहुत कसरत से लिया जाता है, दिया जाता है, वहाँ पर फाइनेंशियली एतबार से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार है और इक़्तिसादी एतबार से वो मुआशरा ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता है। अब उसके अलावा शरीयत इस्लामिया में जो चीज़ हराम है उसके बारे में गुफ्तगू हम कर रहे हैं। इसी तरह ज़िना भी शरीयत में हराम है। अब उसके हराम होने की क्या वजह है कि ज़िना को हराम करार देने की हिकमत क्या है, उसकी क्या वजह है। तो देखिए, ज़िना के हराम होने की हिकमत ये है कि ज़िना जो है तमाम के तमाम ख़ानदानों को, एक ख़ानदान नहीं बल्कि ख़ानदानों को तबाह और बर्बाद कर देता है और उसकी वजह से कई ख़ानदान पर उस पर असर पड़ता है। नसब उसकी वजह से महफूज नहीं रहता है, नसब उसकी वजह से बर्बाद, तबाह, और ख़ानदानों को उसकी वजह से बर्बाद कर दिया जाता है और उसकी वजह से मुआशरे में बेहयाई आम हो जाती है, बेहयाई मुकम्मल तौर पर आम हो जाती है। और एक अक़ल सलीम रखने वाला और बाहया और बाकिरदार शख्स, चाहे वो किसी भी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों न हो, वो हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं करेगा कि जिससे बदकारी की जा रही है, जिससे ज़िना किया जा रहा है, अगर वो उसका रिश्तेदार है, अगर वो औरत अगर उसकी जो है बहन है या बेटी है या फिर कोई और
تو کیا کوئی با اخلاق با کردار شخص اس بات کو پسند بھی کرے گا؟ چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، ہرگز اس بات کو وہ پسند نہیں کرے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، قرآن کریم اللہ پاک نے تو فرمایا ولا تقربوا الزنا، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، فرمایا اللہ پاک انہ کان فاحشہ، بے شک وہ فاحش ہے، انتہائی فحش عمل ہے فرمایا۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث مبارکات کے ذریعے سے فرمایا کہ تم اس عمل سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اس لیے کہ اگر دنیا میں بدکاری کی، زنا کیا، تو کل قیامت میں ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی شرمگاہوں کے ذریعے سے ان کو لٹکا کر اللہ پاک عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ فرمایا کتنی بڑی وعید ہے، اس قبیح عمل سے باز رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو کر کہ مجھے شیطان بھٹکا رہا ہے اور وسوسے مختلف آ رہے ہیں، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے حضور، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ سن کر سارے صحابہ پریشان ہیں کہ ایسا سوال انہوں نے کیا، امت کے لیے تعلیم بھی تھی اس میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کے شارع بھی ہیں اور امت کے بہترین رہبر اور قائد بھی ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دین سکھانے والے ہیں۔ تو جب یہ سوال انہوں نے کیا، حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں نہیں آئے، جلال میں نہیں آئے، ان کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اگر تمہارا دل چاہتا ہے یہ کرنے کا، زنا کرنے کا، تو اس سے پہلے میری بات سن لو کہ تم جس کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہو گے، جس کے ساتھ بھی تم زنا کرو گے، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ یا تو کسی کی بہن ہوگی، یا کسی کی بیوی ہوگی، یا کسی کی بیٹی ہوگی، یا کسی کی ماں ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان رشتوں کو گنایا، فرمایا بہن ہوگی، یا بیٹی ہوگی، یا کسی کی ماں ہوگی، یا کسی کی بیوی ہوگی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابی، اگر کوئی تمہارے ان رشتہ داروں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، ان رشتہ داروں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی تمہارے اگر کوئی حرکت کرنا چاہو گے تو تم کیا کرو گے؟ وہ جلال میں آگے، وہ غصے میں آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، کوئی ایسا کرے، کوئی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے، میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ زنا تو بہت دور کی بات۔ فرمایا کہ جب تم اتنا زیادہ ناپسند کرو گے تو تم جس کے ساتھ کرو گے وہ کیوں پسند کرے گا؟ فرمایا وہ کیسے پسند کرے گا تم یہ عمل کرنا؟ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا اور ان کے دل پر ہاتھ رکھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کو حیادار بنا دے، ان کے دل سے گناہ کے ارادے کو نکال دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس کے بعد اثر یہ ہوا کہ وہ جوان صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جب وہ جاتے تو اپنی نگاہیں نیچے رکھ کر جاتے تھے۔ ان کی زندگی ایسی حیادار رہی، ایسی حیا کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری کہ ہم نے ایسے جوان کو نہیں دیکھا کہ جو اتنے مکمل طور پر حیا کے ساتھ اور اپنی عفت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے جی زندگی گزارے، ہم نے کبھی جو ہے کسی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا۔ تو آپ غور فرمائیے ناظرین کہ یہ کیسا عمل ہے کہ جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی عزت کو پامال کرنا اور اس کی عزت کو تار تار کرنا اور برباد کر دینا مکمل طور پر، اور اپنے آپ کو بھی بربادی میں ڈال دینا، ہلاک ہو جانا اور ہلاک کر دینا۔ یہ ایسا سنگین عمل ہے کہ اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا اور وعیدیں بھی سنائی کہ کیا نقصانات ہوں گے اس کے، کیا نقصانات ہوں گے، وہ وعیدیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اس عمل سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اب رشوت کا حکم کیا ہے؟ رشوت تو بہت زیادہ یہ چیز عام ہوتی چلی جا رہی ہے معاشرے میں کہ ہر کوئی رشوت لینا اور رشوت دینا یہ عام ہو رہا ہے۔ تو رشوت کے بارے میں کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی۔ ان پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظلم، ناانصافی اور حق تلفی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ناانصافی حق تلفی کا ذریعہ، اس کے ذریعے سے جس کا حق ہے اس کا حق چھین کر
رشوت دینے والے کو اس کا حق دیا جا رہا ہے۔ معاشرے میں کس قدر یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، غور فرمائیے کہ بغیر اس کے کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ رشوت اگر کوئی دیا، کوئی پیسے کھلایا، مثال کے طور پر اگر کوئی سیٹ تھی، کسی کو ملنے کی تھی، اس کا حق تھا، اس نے اپنی محنت کے بلبوتے پر اس کو حاصل کر رہا تھا، لیکن رشوت لے کر اس کا حق چھین کر دوسروں کو دیا جا رہا ہے، ایک اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ایک اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، اور دوسرا جو حقدار نہیں تھا اس کو حق دیا جا رہا ہے پیسے لے کر۔ تو آپ سوچیے کہ کس قدر یہ عمل ہے، کس قدر یہ سنگین عمل ہے۔ تو یہ اس قدر عام ہوتا جا رہا ہے کہ غیر شعوری طور پر تمام کے تمام لوگ اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آج اپنا کوئی کام اگر بنانا ہے تو جب تک الگ سے پیسے نہیں دیں گے کوئی کام تب تک نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اس عمل سے بھی اپنے آپ کو بچانا نہایت ہی ضروری ہے کہ رشوت دینا اور لینا یہ انتہائی غلط عمل ہے، کہ رشوت میں دیا گیا مال صدقہ بھی جو ہے قبول نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی جو ہے اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ رشوت کے طور پر جو مال لیا تھا، اگر اس مال کا اگر صدقہ بھی کرنا چاہے تو وہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو اس کی بہت بڑی وعیدیں آئی ہے احادیث مبارکہ میں، تو اس سے بھی اجتناب کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اب دیکھیے جھوٹ بھی معاشرے میں گناہ کبیرہ حرام کا درجہ رکھتا ہے، کہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا کیوں حرام ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جو جھوٹ بولے دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے فرمایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور وہ منافقت کی علامت ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ ایک جھوٹ اگر بولے تو اس کی وجہ سے 100 جھوٹ آپ کو بولنا پڑے گا۔ ایک بات آپ سچ کہو گے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی ہزاروں باتیں بتانے کی، ایک کی وجہ سے 100 جھوٹیں بولنا پڑے گا، 100 جھوٹ۔ تو اس عمل سے بھی اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بو آتی ہے کہ جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں فرمایا، رحمت کے فرشتے کئی میل اس کی وجہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس عمل سے بھی اپنے آپ کو بچانا نہایت ہی ضروری ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں اعتماد ختم ہو جاتا، اور آدمی اگر سچ بات کہنا بھی چاہے تو اس کی بات کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اس کی سچ بات کا بھی اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ سچ بھی کہے تو لوگ اسے کہیں گے کہ نہیں یہ تو جھوٹا ہی ہے، جھوٹا ہی مانیں گے اس کو لوگ۔ تو اس عمل سے بھی اپنے آپ کو بچانا نہایت ہی لازم اور ضروری ہے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ یہ منافقت کی علامتوں میں سے ہے، اور معاشرے سے لوگوں پر اعتماد اور جو بھروسہ ہوتا ہے اس بھروسے کو بھی ختم کرتی ہے۔ لہذا جھوٹ بول کر کاروبار کرنا یا دھوکہ دے کر کسی چیز کو بیچنا یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے مال سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق و روزی میں برکت کو مکمل طور پر ختم فرما دیتا ہے۔ اب اور اس سوال ہے کہ والدین کی نافرمانی کس درجے کی حرام ہے، کہ ان کی نافرمانی کو مکمل طور پر جو حرام کیا گیا ہے اس کے لیے کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے۔ تو دیکھیے والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، اس عمل سے جو ہے اجتناب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو سب سے بڑے جو گناہ ہے اس گناہ سے آگاہ نہ کروں، الا انبئکم، کیا میں تم کو آگاہ نہ کروں جو سب سے بڑے گناہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ، اس سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ۔ اور دوسرا فرمایا عقوق الوالدین، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کا دل دکھانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا دو گناہوں کا نبی پاک علیہ السلام نے ذکر کیا، ایک اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور دوسرا والدین کی نافرمانی، سب سے بڑے گناہ ہے فرمایا۔ تو والدین کو تکلیف پہنچانا یا ان کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں بھی اس کا مزہ دیتا ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اللہ پاک اس کا مزہ ضرور چکاتا ہے، اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ضرور ملتا ہے، آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا۔ لیکن والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ پاک دنیا کی زندگی میں بھی اللہ پاک اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ تو اللہ پاک سے ہمیشہ دعا کریں کہ والدین کا اطاعت گزار بنائیں، اللہ پاک ہمیں ان کو فرما بردار بنائے، ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اجتناب کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے فرمایا ہے کہ اگر وہ خوش نہ ہوں تو اللہ پاک نہ عبادت قبول کرے گا نہ طاعت قبول کرے گا، کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا۔ والدین اگر راضی نہیں ہیں، والدین اگر ناراض ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 3 دفعہ ظلم کا ذکر کیا کہ اگر وہ ان
اولاد پر ظلم بھی کریں تب بھی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ والدین سے ان کے ظلم کے بدلے میں نافرمانی کرے، اور ان کے ظلم کا جواب نافرمانی کے ذریعے سے دے، ان کے ظلم کا جواب ان کا دل دکھا کر دے، تب بھی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہو سکتا ہے فرمایا۔ تو ظلم کریں بھی تو حق حاصل نہیں ہے، ان کے لیے اطاعت اور ان کی فرما برداری یہ لازم اور ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی درجے میں کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کی جنت کو والدین کے اطاعت اور والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں رکھا ہے۔ اگر کوئی گناہ گار ماں ہے، بدکار ہے، فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کی اولاد اگر نیک بھی ہے تو اس نیک اولاد کی جنت کو بھی اللہ پاک نے اسی فاسقہ فاجرہ ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے کہ بدکار ہے، گناہ گار ہے، تو وہ دیکھ کر اس کے ساتھ یہ عمل نہیں کیا جائے گا، تب بھی اللہ پاک نے اس کی جنت کو اسی ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس کا اہتمام کریں، اس کا لحاظ کریں، خیال کریں، اپنے کسی بول سے، اپنے کسی عمل سے ان کا دل نہ دکھے، لہذا اس کے لیے ہم مکمل طور پر اہتمام کریں اور اپنے آپ کو بچائیں کسی کی باتوں میں آ کر۔ ہم اگر ان کے ساتھ اپنے سلوک کو خراب کر لیں گے تو جو بول کر سلوک خراب کروا رہا ہے، والدین سے بڑھ کر رشتہ تو کسی اور کا نہیں، جو بھی یہ بات کہے گا اس کا رشتہ اس کے ساتھ اتنا زیادہ گہرا نہیں ہے جتنا ماں باپ کا ہے۔ تو اگر ماں باپ اگر اولاد کے ساتھ اگر زیادتی کر بھی دیں خدا نخواستہ، تو بھی اولاد اپنے سلوک کو ان کے حوالے سے کم نہیں کرے گی، اپنا سلوک نہیں بدلے گی، اپنی اطاعت کو تبدیل نہیں کرے گی، اپنے جو معاملات ہے اس معاملات میں فرق آنے نہیں دے گی۔ یہ اولاد پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر ان کے معاملات میں اگر فرق آ گیا تو یہ عمل بندے کو اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انتہائی سخت گناہ گار اور غضب کا موجب بنا دیتا ہے، سخت مجرم بنا دیتا ہے۔ اب رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، قطع رحمی کیا حرام ہے؟ یہ سوال کہ رشتہ داروں کے ساتھ، تو دیکھیے قطع رحمی جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، یہ گناہ کبیرہ میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ تعلقات کو توڑتے ہیں جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ صلہ کرو، جن سے صلہ رحمی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان سے تعلقات کو وہ توڑتے ہیں۔ تو رشتہ داری کو توڑنا یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پائے گا۔ تو بہرحال یہ انتہائی سنگین عمل ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کو خراب کرنا۔ یہ رشتہ داری ہے تو اس کو توڑ دینا، ان سے تعلقات کو ختم کر دینا، اور ان سے اپنا کسی بھی طرح کا رشتہ نہ رکھنا، بات چیت بھی ختم، سب ختم، اور سب ختم کر کے مکمل طور پر بیٹھے رہے، یہ عمل بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا رشتہ داروں سے جو حسن سلوک کو یا ان سے تعلقات کو جو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہو پائے۔ اب حسد جو کرتے ہیں کسی سے، اس کے بارے میں کیا وہ حرام ہے؟ کس درجے کا یہ گناہ ہے؟ تو دیکھیے ایسا حسد جس میں دوسروں کی نعمت زائل کرنے کی خواہش ہو، یعنی کسی سے ایسا حسد کر رہے ہیں آپ کہ اللہ پاک نے کسی کو اگر دولت دیا، اس سے حسد کر رہے ہیں کہ اتنا مال آ گیا اس کے پاس، اتنی دولت آ گئی، اتنے پیسے آ گئے، حسد کر رہے ہیں کہ اس کے پاس ختم ہونا، میں مالدار ہو جانا۔ کسی کو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو زائل ہونے کی اگر خواہش ہو، وہ نعمت اللہ اس کے پاس سے ختم کر دے اور وہ مجھ کو عطا کر دے، یہ حرام ہے، یہ مکمل طور پر حرام ہے۔ اس سے اجتناب کرنا نہایت ہی لازم اور ضروری ہے۔ کسی کے ساتھ حسد کرنا نعمت، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، نعمت اس کے پاس سے ختم ہونا، میرے پاس سے آنا۔ اب اگر کوئی یہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی اچھا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد خواہش پیدا ہو رہی کہ اللہ مجھ کو بھی وہ توفیق دے، میں بھی نیکی کروں، یہ جائز ہے۔ فی الحال اسی کے اعتبار سے جو سوالات ناظرین کی طرف سے پہنچائے گئے اس کے ہم جوابات دے رہے تھے۔ اس عنوان پر جو بھی آپ ہم سے کال کر کے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر راست ہم سے بات کر کے اپنا سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم اس کا جواب بھی دیں گے۔ تو ناظرین کرام، ہم وقفے میں جانے سے قبل حسد کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ حسد کیا ہے؟ تو دیکھیے، حسد ایسا کرنا کہ جس سے نعمت کو کسی کی زائل کرنے کی خواہش ہو، یہ حرام ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ چیز ایمان والے بندوں کو سکھائی ہے۔ اب غیبت، آپ سنتے ہیں کہ غیبت کے اس طرح غیبت کیوں حرام ہے، اس کے حرام ہونے کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ وہ کیوں حرام ہے، کیا حکمت ہے اس کے حرام ہونے کے پیچھے۔ تو دیکھیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے غیبت کے بارے میں یہ فرمایا کہ مردہ بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے زیادہ سخت ہے، فرمایا اس کے برابر قرار دیا اللہ پاک نے غیبت کو، کسی کی غیبت کرنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے زیادہ سخت، بہت عظیم گناہ ہے، گناہ عظیم ہے غیبت۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں بے شمار احادیث پاک ایسی ہم کو ملتی ہے کہ جو غیبت کے بارے میں، اس کی مذمت کے بارے میں، اس کے عذاب کے بارے میں ہمیں ڈراتی ہے اور دھمکاتی ہے کہ اللہ پاک کیسے سخت عذاب میں گرفتار کرے گا۔ تو بہرحال اس عمل سے بھی بچنا ضروری ہے، انسان کی عزت اور معاشرتی جو تعلقات ہے اس کو تباہ کرتی ہے۔ غیبت کے بارے میں یہ کہ غیبت اگر کسی کی ہم اس کے پیٹھ کے پیچھے، غیبت ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ غیبت کے متعلق حضور ہم کو بتائیے کہ کیا ہے، آقا نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کہنا، ایسی باتیں اس کے بارے میں، اس کے پیٹھ کے پیچھے کہنا، یا ایسا کمنٹس کرنا، ایسا تبصرہ کرنا اس کے بارے میں، اگر اس کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی پیچھے تو اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے فرمایا۔ اگر وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہے تب بھی وہ غیبت کہلاتی ہے فرمایا، یہ غیبت کا درجہ ہے۔ اس سے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا کہ غیبت بہت زیادہ سنگین عمل ہے، اور غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا یہ دونوں برابر ہیں فرمایا۔ جس کی غیبت کر رہا ہے، غیبت کرنے والا اور جس کے سامنے غیبت کر رہا ہے، دونوں بھی گناہ میں برابر کے شریک ہے فرمایا۔ تو جہاں اگر ایسا موقع آ جائے کہ کوئی غیبت ہو رہی ہو، مجالس میں اگر کسی کی غیبت اگر ہو رہی ہو، ایسی جگہ مکمل طور پر اپنے آپ کو بچا لیں، کہہ دے کہ بھائی یہ گفتگو یہیں پر ختم کر دو، میں اب یہ گفتگو میں شامل نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہاں سے نکل جائے، یا غیبت کرنے والے کا منہ بند کر دیں اسی وقت کہ بھائی غیبت مت کر کسی کی، اچھی چیز نہیں ہے، اس طرح کہہ کر روک دیں۔ اب حرام جو کمائی ہے، حرام کمائی کھانے سے کیا اثرات پڑتے ہیں، کیا اثرات ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے حرام مال جو ہے دعا کی قبولیت کو روک دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام طریقے سے کمایا ہو مال، چاہے وہ سود کا ہو یا رشوت کے ذریعے سے ہو، یا کسی پر ناجائز ظلم کر کے مال کو حاصل کیا جائے، کسی بھی طریقے سے ہو، حرام طریقے سے کمایا ہوا جو مال ہے، فرمایا کہ وہ اگر جسم میں جائے اور وہ جسم پیٹ میں جانے کے بعد اگر اس سے کوئی گوشت بن جائے، فرمایا کہ اس کو اللہ پاک دوزخ کی آگ میں جلائے گا۔ فرمایا من نبت لحمہ بسحت، جس کا گوشت حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال سے پرورش پائے وہ دوزخ ہی کے زیادہ حقدار ہے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام۔ تو مکمل طور پر برکتیں جو ہے اس کی وجہ سے ختم ہو جاتی۔ حرام کمائی سے جو بچے پل کر بڑھتے ہیں، وہ بچے، ان کی زندگیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اور بے برکتی کا جو ہے شکار ہو جاتی ہے۔ اب مرد کا عورت بننا یا عورت کا مرد بننا، یہ کس طرح جائز ہے، کس حد تک اس کی ممانعت ہے؟ تو دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے، یہ تو حرام ہے لیکن کیوں حرام ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے ایسے مردوں اور عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں۔ حدیث پاک میں کہ ایک دوسرے کی جو مشابہت اختیار کریں، یعنی مرد ہے عورتوں کے لباس پہنے، بالی لگائے یا مالا وغیرہ جو آتا ہے وہ پہنے، عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، ان کا یعنی عورتیں جو چیزیں پہنتی ہے، جو چیزیں عورتوں کے ساتھ خاص ہے وہ چیزیں پہنیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرے، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرے، چاہے وہ لباس میں ہو یا چال چلن میں ہو یا پھر کوئی اور طریقے میں ہو۔
نبی کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اب امام الانبیاء جب لعنت فرمائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں انہیں کون جگہ دے سکے گا؟ تو لعنت فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے، اس لیے کہ جو ہے اس کی وجہ سے فطرت اور جو طبیعت ہے آدمی کی وہ بگڑ جاتی ہے۔ فطرت اور طبیعت کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے کسی عورت کا مرد سے مشابہت اختیار کرنا، مرد کا عورت سے۔ مرد ہے، سونا پہن رہا ہے، حرام ہے، سونے کو شریعت مطہرہ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب تصویر یعنی کسی جاندار کی تصویر اپنے گھروں میں لگانا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو دیکھیے جاندار کی مکمل شکل بنانا حرام ہے۔ احادیث میں واضح طور پر نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ اگر تصویر بغیر تجسم اور عبادت کی نیت کی نہیں بلکہ شناخت، ریکارڈ، تعلیم کے لیے ہو تو بعض علماء نے اس کو جائز، یعنی ریکارڈ میں رکھنے کے لیے ہو یا تعلیم کے لیے ہو یا جہاں ضرورت پڑے فوٹو کی، اگر وہاں تصویر لی جائے علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن تصویروں کا اپنے گھر میں لگانا، چاہے جانوروں کی ہو یا انسانوں کی ہو، کسی بھی جاندار کی تصویر لگانا جائز نہیں گھروں میں۔ اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے گھروں میں، اور اگر کوئی تصویر کے سامنے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، تصویر کے سامنے نماز پڑھنے والے کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کیا حرام ہے؟ تو دیکھیے جان بوجھ کر نماز چھوڑنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس کا دین ہی نہیں فرمایا، اس کا دین ہی نہیں فرمایا، اس لیے کہ نماز کو دین کا ستون کہا جائے، دین کی بنیاد کہا جائے کہ الصلاۃ عماد الدین۔ جب وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے تو پھر اس کا دین، اس کا ایمان ہے ہی نہیں فرمایا مکمل طور پر۔ فی الحال ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بدرا ڈسٹرکٹ کوتواڑ میں۔ جی بہن بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہمارے گھر میں ہمارے بھابھی ہر روز جھگڑا کرتے ہیں، ان لوگ الگ ہی رہتے ہیں مگر ہم لوگ کو گالیاں دینا، ہم لوگ دینا خود تک۔ آپ کی بھابھی جھگڑا کرتی ہے گھر میں، آپ کو گالی گلوچ کرتی ہے، الگ رہ کر بھی آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، صبح اٹھے تو ان لوگوں کے گالیاں ہمارے کانوں بھی پڑتے ہیں، ہمارا بہت خراب دکھتا۔ ہم لوگوں کے نام میں نہیں نکالتے، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہم ان کے ساتھ۔ اچھا، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ امی سے بھی الگ ہو گئے، بھائی کو لے کے چلے گئے۔ اچھا امی اکیلے ہے، بیمار ہے۔ ٹھیک ہے بہن۔ بھائی کب بھی آتے ملتے مگر پیسہ کرے تو بھی بھائی سے جھگڑتے۔ اچھا، ان کے حق ادا نہیں کرنے دیتے، بھائی چپکے چھپا کے کرتے، پھر بھی معلوم ہوا تو ان سے جھگڑا کرتے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ آپ کے سوال کا جو ہے ہم جواب دیں گے، آپ جو سوال کریں گے انشاءاللہ اس کا ہم جواب دیں گے کہ کس طرح سے یہ سوال اور کس طرح سے آپ کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے آپ نے سوال کیا کہ بھابھی ہے آپ کی پریشان کرتی ہے، اور بھائی کا بھی ذہن انہوں نے اپنی طرف مائل کر لیا اور ان کو بھی اپنے بہنوں کے تعلق سے بدظن کر دیا، اور وہ بھی جو ہے اپنے ہر ممکن طریقے سے کوشش کر رہی ہے آپ کو تکلیف پہنچانے کی، بھائی بھی جو ہے اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو دیکھیے ابھی میں ذکر کر رہا تھا رشتہ داریوں کو توڑنا، نبی کریم علیہ السلام نے اسے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اس کے بارے میں، حبیب پاک علیہ السلام نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے فرمایا کہ جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، فرمایا اللہ پاک اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تو یہ انتہائی قبیح اور برا عمل ہے۔ تو اگر آپ کی بھابھی عمل کر رہی ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی کو ایک طریقے سے سمجھائے کہ بھائی ہمارا حق ہے، ہم آپ سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتے، آپ آئیے بیٹھیے، کیوں اس طرح کے گناہ میں آپ پڑنا چاہتے ہیں؟ کیوں بیوی کی باتوں میں آ کر اپنے بہنوں کے ساتھ آپ اپنے سلوک کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ایک عورت کی باتوں میں آ کر اپنی خونی رشتہ داروں کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ سمجھائیے آپ، اس لیے کہ رشتہ داری کو توڑنا یہ بہت برا عمل ہے، اس کی وجہ سے وہ خود بھی گناہ میں مبتلا ہو رہی ہے آپ کی بھابھی، اور آپ کا بھائی اپنے خونی رشتہ داروں سے جو ٹوٹ رہا ہے اس کی وجہ سے وہ بھی گناہ، تو وہ خود بھی گناہ گار ہو رہی ہے، اپنے شوہر کو بھی ساتھ میں گناہ میں مبتلا کر رہی ہے۔ تو یہ بہت برا عمل ہے، اس طرح کی سکاوٹیں نہیں ہونا چاہیے گھروں میں۔ بعض اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے کہ کبھی جو بھابیاں ہیں وہ اپنے ننوں کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے، بعض ننن
اپنی بھابھیوں کی وجہ سے جو ہے پریشان ہوتی ہے اور وہ گھر کو لے کر چلنے کا مزاج نہیں ہوتا ہے، وہاں پر ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو دیکھیے آپ صبر کریں۔ اگر واقعتاً وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے بتا دیں یہ طریقہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس طرح سے کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کی دل ایزاری اور کسی کا دل توڑنا یا کسی کو ظلم کر تکلیف پہنچانا، یہ بہت برا عمل ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے احادیث پاک کے ذریعے سے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہے۔ آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھا کر روک دیں، اچھی طریقے سے آپ سمجھا دیں۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے حرکتوں سے، اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئے تو پھر آپ اپنی جگہ، وہ ان کی جگہ رہیں۔ اگر معاملات بڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات مکمل ختم نہ کریں، سلام علیک کا رشتہ باقی رکھیں، سلام جواب ہوتا رہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور معاملات میں آپ ان کو دخل اندازی اور مداخلت کرنے نہ دیں۔ کوئی معاملات میں اگر دخل اندازی کریں گے تو پھر اس کی وجہ سے جھگڑے اور زیادہ بڑھنے لگتے ہیں، اور وہ جھگڑوں کی نوبت کبھی کبھی تو کورٹ کچہری تک بھی چلی جاتی ہے۔ تو لہٰذا تعلقات کو برقرار رکھیں، سلام کی حد تک دوستی، اس کے بعد دیگر معاملات میں، اس لیے کہ اگر ان کا آپ کی زندگی میں انٹرفیئر ہو کر آپ کو تکلیفیں پہنچانا یہ بہت بار گزر رہا ہے، تو ان تک جو ہے آپ مکمل طور پر اس چیز کو جو ہے نظر انداز کرتے ہیں، ان کو جو ہے اپنی جگہ پر رہیں۔ رشتہ داریاں جو چیزیں ہوتی ہے وہ مکمل طور پر بہت زیادہ آدمی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اس کا لحاظ رکھنا اور اس کو جوڑ کر رکھنا یہ بندے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس کو توڑے گا تو پھر اس کے لیے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام میں جو چیزیں حرام ہیں اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ مجھ کو، آپ کو، ہم سبوں کو جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے اس سے ہمیں مکمل طور پر بچنے اور اس سے انتہائی دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام کی حقانیت اور شریعت مطہرہ کی حفاظت، یہ سب چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی الحال وقت ہو چلا ہے پروگرام کے اختتام کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔